خدا تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ ذات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ 2-3 خدا ماننے لگے، جیسے عیسائی کے 3 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور جیسے آتش پرست کے 2 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے، اور جیسے بت پرست کے بہت سے خدا مان کر مشرک ہوتے ہیں۔ صفات میں شرک کرنے کے کیا معنی؟ خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، ولی ہو یا شہید، پیر ہو یا امام، خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ شرک فی الصفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت سی قسمیں ہیں، یہاں پر ہم چند قسموں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ شرک فی القدرت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، مثلا یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں، یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا روزی دے سکتے ہیں، یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، یا کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، تمام باتیں شرک ہیں۔ دوسرا، شرک فی العلم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا، مثلا یوں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے، یا خدا کی طرح ذرہ ذرہ کا انہیں علم ہے، یا ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، یا دور و نزدیک کی چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ سب شرک فی العلم ہے۔ شرک فی السماع والبصر، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سماع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا اعتقاد رکھنا فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں، یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ شرک فی الحلم، چوتھا، خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا۔ فی الحکم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا، مثلا پیر صاحب نے حکم دیا کہ یہ وظیفہ نماز عصر سے پہلے پڑھا کرو، تو اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھے کہ وظیفہ پورا کرنے کی وجہ سے عصر کا وقت مکروہ ہو جانے یا نماز قضا ہو جانے کی پرواہ نہ کرے، یہ بھی شرک ہے۔ پانچواں، شرک فی العبادت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، مثلا کسی خبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یا کسی پیر پیغمبر ولی امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نظر اور منت یا مانی، یا کسی خبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک فی العبادہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ان سے اللہ تعالیٰ بڑا ایسے لوگوں سے ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، ان کے اوپر اللہ اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ اس واسطے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان باتوں کے علاوہ اور بھی افعال شرکیہ ہیں یا نہیں؟ ہاں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ وہ کام یہ ہیں: نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، کسی سے فال کھلوانا، چیچک یا کسی اور بیماری کی چھوت کرنا اور یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تعزیہ بنانا، علم اٹھانا یعنی پنجہ اٹھانا، خبروں پر چڑھانا یعنی پھول کے ہارے، جھنڈے چڑھانا، نذیر نیاز کرنا گزارنا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم کھانا، تصویریں بنانا یا تصویروں کی تعظیم کرنا، کسی پیر یا ولی کو حاجت روا، مشکل کشا کہہ کر پکارنا، کسی پیر کے نام کی سر پر چوٹی رکھنا،
یعنی بال چھوڑنا، یا محرم میں اماموں کے نام کا فقیر بننا، خبروں پر میلا لگانا وغیرہ، یہ سب چیزیں شرک ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔